نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آج سامنے آ گیا۔ تفصیلی فیصلے کے آنے سے پہلے اور بعد میں جس قسم کا رد عمل کا مظاہرہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں اداروں کے درمیان فاصلے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آئین و قانون پہ عمل کرنے کے بجائے حکمراں اپنے محدود سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انہیں تبدیل کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ یہ صورتحال جہاں اداروں کے درمیان براہ راست تصادم کا اشارہ دے رہی ہے، وہ اس پورے نظام کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے 70 صفحات پہ پھیلے فیصلے کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ تنقید الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کی گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور یہ آئین سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق کے مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا، جبکہ اس کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کروانا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ فیصلے میں ان 2 ججز پر بھی تنقید کی گئی جنہوں نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اکثریتی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ ہم بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ 2 ساتھی ججز نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان صاحب کا جو عمل ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کلیدی نکات کے مطابق سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی و آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ بلے کے نشان کے فیصلے کی وضاحت نہ ہونے سے مسائل پیدا ہوئے۔ پی ٹی آئی کو مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر کے نشستیں دی گئیں۔ 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں تجاوز کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ ہوا تو آئین شکنی ہوگی۔ 8 جج ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی اقدامات پر ایک دوسرے سے متفق تھے۔ پی ٹی آئی اور اس کے امیدواروں نے ان کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھایا، خاص طور پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پر نقصان پہنچا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب 8 جج اور دیگر 3 ساتھی بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مندوخیل اور جسٹس یحییٰ افریدی متفق تھے کہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نقصان پہنچا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 80 میں سے 39 ایم این ایز کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ وہ باقی 41 ایم این ایز کو 15 روز کے اندر دستخط شدہ ان سے بیانات لیں اور الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ تو جناب یہ تو ہو گئی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی جھلک، لیکن حکومت کو اس فیصلے سے اختلاف ہے اور اس کے وزراء اپنا نقطہ اعتراض جو ہے وہ مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود آئینی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ملکی قانون کے مطابق ہونا ہے۔ جو لسٹ ہے اس وقت جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق، اور جو 104A اور سیکشن 66 ہیں وہ آج قانون کی کتاب کا حصہ ہیں، وہ ویلڈ لاز ہیں۔ ان کی موجودگی میں اب یہ سیٹس کس طرح سے ایلوکیٹ ہونی ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو لا ہے وہ اوور رول ہو، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب یقیناً اس تفصیلی فیصلے میں نہیں ہے۔ یعنی کہ حکومت بھی جو ہے وہ خم ٹھونک کر عدلیہ کے مد مقابل آ گئی ہے، جس نے اداروں کے درمیان تصادم کے بیانیے کو مزید تقویت دی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس کے باقی ماندہ 38 جو ایم این ایز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور مخصوص نشستوں کا جلد از جلد اعلان کیا جائے۔ ہم بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ ایم این اے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔